دین اسلام جس سے ہم سب وابستگی رکھتے ہیں، بنیادی طور پر دین انسانیت، آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے جو سلسلہ ہدایت شروع ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا، یہ سارا سلسلہ اپنے اندر وحدت رکھتا ہے۔ اسی وحدت کو ہم دین اسلام سے تعبیر کرتے ہیں، اور دین اسلام کا جو لفظ ہے یہ خود اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس کا بنیادی ضابطہ وہ اللہ کے حکم کو قبول کرنا ہے، اللہ کی اطاعت، اللہ کے نظام کو دل و جان سے تسلیم کر کے اس کو عملی اجتماعی زندگی کا حصہ بنانا۔ اس دین کا تعلق محض کسی ایک پیغمبر سے نہیں، جیسے آج دنیا کے اندر ایک تقسیم موجود ہے تو اس تقسیم سے یہ تاثر ملتا ہے کہ دین اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے متعارف کرایا۔ اس سے پہلے دنیا کے اندر اللہ کی طرف سے دیگر دین بھیجے گئے، اللہ نے یہودیت کا دین بھیجا، مسیحیت کا بھیجا، بدھ مت کا بھیجا، ہندو مت کا بھیجا۔ یہ ایک تاثر ہے، ظاہر ہے بالکل غلط تاثر ہے۔ اگر اسی طرح کا یہ مذہب ہوتا تو جس طرح باقی مذاہب کسی شخصیت کی طرف، کسی علاقے کی طرف منسوب ہیں، تو دین اسلام کی بھی اس حوالے سے نسبت کسی شخصیت کی طرف ہوتی۔ اس کو دین محمدی کہا جاتا، دین مصطفوی کہا جاتا، مکہ مدینہ کی طرف نسبت کر دی جاتی۔ تو یہ نسبتیں انسان تو استعمال کر رہے ہیں، ہمارے ہاں لکھنے والے بھی دین محمدی، دین مصطفوی اس طرح کے عنوانات اختیار کرتے رہتے ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں کیا تعبیر اختیار کی گئی۔ قرآن کی جو تعبیر ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو معتبر دین ہے وہ اسلام ہے۔ تو گویا جب سے انسان اس دنیا کے اندر آیا ہے، اللہ نے اس وقت سے اپنے اس دین کی پہچان اپنے انبیاء کے ذریعے انسانوں تک منتقل کی، اور یہ چیز انسانوں پر کہیں باہر سے ان کے ذہنوں میں مسلط نہیں کی گئی۔ دین کا تقاضا خود انسان کی فطرت میں رکھا گیا، جس کو قرآن حکیم بتاتا ہے کہ اللہ نے تمام انسانوں سے ایک عہد لیا تھا، تمام انسانوں سے ایک عہد لیا گیا تھا، الستُ بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ربوبیت کا عہد کل انسانیت، آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر اور آخری انسان جس نے اس دنیا میں آنا، تمام سے یہ عہد لیا، اور سب نے ایک ہی جواب دیا جس کا قرآن نے ذکر کیا، بلا، کیوں نہیں، کہ اللہ سب کا رب ہے۔ تو یہ جو ربوبیت کا عہد ہے یہ تمام انسانوں سے لیا گیا، ان کی فطرت،
ان کے مزاج، ان کی طبیعت میں اس کو ڈال دیا گیا۔ اس طرح گویا کہ دین کا تقاضا، رب کی پہچان، یہ بنیادی طور پر انسانی فطرت کا حصہ ہے۔